نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ آج اسی بات پر میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایماندار شخص اور ایک صاحب ایمان اور ایک جس کو اللہ پر بھروسہ ہے اس شخص کے بارے میں واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک صابر اور شاکر اور عیالدار شخص کی بیوی بڑی بد زبان اور ناشکر تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ ہوا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت کچھ سخت و سست کہا کہ بال بچے بھوک سے مرے جاتے ہیں اور تو نکھٹو گھر میں بیٹھا ہے، کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، رات کے وقت شور و غل نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر کر لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشغول ہو گیا، یعنی عشاء تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے گی۔ صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، اجی میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے جھلا کر کہا، ہمارے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھرتے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے آیا، مگر خدا کی شان پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا، اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گریہ زاری میں عشاء تک مصروف رہا، یعنی اللہ کی عبادت میں خشوع و خضوع کے ساتھ لگا رہا۔ بڑی رات گئے، جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سنتے ہی عورت آگ ببولہ ہو گئی، کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح کو 3 دنوں کی مزدوری لے آؤ، ورنہ منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا، 3 دن کی مزدوری اس میں لے آنا، اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندہ خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی طرف جا پڑی، یعنی دنیا کے اسباب سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف نظر جا پڑی، اور اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، یعنی دنیا کے اندر کام کرنے نہیں گیا۔ اور بہت رات گئے، عورت کے خوف سے، عورت کے ڈر سے اس تھیلی میں ریتا بھر لایا کہ رات اس حیلے سے گزر جائے گی اور عورت کے ٹرانے کی آفت سے بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے میں پہنچے تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا، اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔
اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی کہ اندر چلو اور اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے، لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے، اور اب اس کو کچھ ایذا نہ دینا، تکلیف نہ پہنچانا، اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اسی قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ پس طباق اس نے دیا ہے جس میں 50 درہم ہیں، اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گریہ زاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا، اور عورت اس کا شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بارے خدا یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں پریشانی حالی کیسی؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکر عورت، حقیقت یہ ہے کہ 3 دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ حیلہ کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کو کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا، اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھا آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریتا بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریتے کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کرے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے ہیرو جواہرات سے پر ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس مرد صالح نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ دیکھو سبحان اللہ، جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کرے اور اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ ایسی بیوی ہونے کے باوجود بھی اس نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی، اس نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ پہلے سے بیوی کا خوف تھا، مگر پھر بھی کیا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف، اللہ کو یاد کرتا رہا۔ آج ہم تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، تھوڑے سے حالات آ جاتے ہیں تو اللہ کے در سے بھٹک جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں کہ لے ساری زندگی تو میں اللہ کی عبادت میں کرتا رہا، اور یہ اللہ مجھے اب پریشانی دے رہا ہے، میرے بچوں کو بھوکا مار رہا ہے۔ نہیں میرے پیارو، میرا عزیزو، یہ اللہ کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مصیبت کے اندر بھی جم کر میری عبادت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کہ مصیبتوں کے اندر بھی کہ وہ اپنے قدم جمائے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، مصیبتوں کے اندر بھی وہ مجھ سے امید رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، کہ مصیبت کے اندر بھی وہ مجھ سے نا امید تو نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے سارا مسئلہ۔ اس لیے میرے پیارو، میرا عزیزو، کتنی بھی مصیبت آئے، کیسے بھی حال آئے، ہمیں صرف اللہ سے امید رکھنی ہے، اللہ کے در سے بھٹکنا نہیں ہے، اللہ کے در سے مانگنا ہے، دینے والی ذات اسی کی ہے، اللہ کے در کے علاوہ کوئی در آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے پیارو، میرے عزیزو، اللہ کے در پر جائیں، ابھی بھی وقت ہے، زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لیں۔ خدا کی قسم، اور یہ بھی معلوم ہے آپ سب کو کہ موت کا معلوم نہیں کہ کب آئے گی، اس لیے کہ موت سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا تو خدا کی قسم سب کچھ مل جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے، میرے عزیزو، اللہ کو راضی کریں اور اللہ کو اپنا بنا لیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔